ٹیچر تھے وہ بڑی مزیدار سزا دیا کرتے تھے. اچھا وہ مثلاً انگلش کے ٹیچر تھے. اچھا ہاں وہ تو یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے آج تمہیں ہمیشہ میں 2 پیجز دیتا ہوں, آج تمہیں 12 پیجز دوں گا, کل کمپلیٹ کر کے لانا, نہیں تو دوبارہ پھر تمہیں یہ سزا ملے گی. ہاں یہ وہ بھی ایک بڑا خوف تھی. ہوتا تھا کہ ہاں 12 پیجز یہ اگر بھی کرنے تھی پڑیں گے. ہیں؟ جی, اس طرح بالکل یہ بھی ہوا کرتی تھی. جی ہاں بالکل. ہم کہتے تھے ہم سے تو یہ نہیں ہو رہا کام, تو وہ کس طرح ہوگا. تو ہاں بہتر ہے بھائی بالکل. شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے بچے بن جاؤ. لیکن بہت محبت کرنے والے ٹیچر ہوتے تھے, اور وہ بھی والی بات ہے کہ ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. اور آپ یقین ہاں مانے دیکھیے بچپن کی وہی ہے نا کہ بچپن آپ کی ایسی عادت بن جاتی ہے. خیر میں تو اللہ کا شکر ہے میں سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں, لیکن مجھے یاد ہے کہ آج تک میرے بہت سے دوست اگر دور سے بھی دیکھ لیتے تھے نا کسی دوست کو, اس کو آتے ہوئے ٹیچر کو, تو وہ ہاں جلدی سے سگریٹ اپنی بجھا دیا کرتے تھے, اور ہم بھی بڑے ہاں مؤدب ہو کے یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور آج تک رسپیکٹ تھی نا, کہ کبھی کوئی پرانا ٹیچر رسپیکٹ مل تھی. جائے ہم بڑی عزت کرتے ہیں اس کی. لیکن میں نے تو اپنی یونیورسٹی میں یہ بھی دیکھا, میرے کلاس ٹیچر کو دوسرے وہ ہوتی ہے نا یونیورسٹیز میں گروپس میں لڑائیاں جھگڑے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے ٹیچر کو گھسیٹتے ہوئے گریبان سے پکڑ کے لے کے گئے تھے, اور مجھے اتنا شدید غصہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بس وہی ہے نا کہ یہ اب حالات بہت بدل گئے ہیں, لیکن وہی ہے کہ اس کو ابھی بھی اگر آپ اپنے حساب سے چلیں, اپنے اصولوں کے مطابق اپنا رویہ برقرار رکھیں, تو یہ ہے کہ انڈیویجلی آپ خود سے بچوں ٹھیک پہ اثر رہیں. ڈال سکتے ہیں. جو ہاں جو ہو رہا ہے زمانے میں میرے خیال سے اس کو نہ آپ اتنا دیکھیں, آپ اپنے گھر سے اچھی تربیت کا آغاز کریں, اپنے بالکل آپ کو بالکل دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, یہ ہے بالکل. بات. اچھا حسن بھائی, جس زمانے میں آپ بڑے مشہور, آپ کا طوطی بولتا تھا, کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھا میں تو باقی لوگوں سے منفرد ہوں بھائی؟ نہیں کبھی نہیں سمجھا. میں نے نہیں. ہمیشہ میرے ذہن میں 2 چیزیں ہمیشہ رہیں بڑی پختہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے. میں نے ہمیشہ ماشاء یہ اللہ سوچا کہ اچھی یہ بات. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک. ایک مرتبہ میں نے ایک جملہ کہا تھا, اور اس کا مجھے خود ہی احساس ہوا کہ اس جملے کا مجھے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. میں نے ابھی آپ کو اچھا ذکر کیا تھا کہ میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوا کرتی تھی بہت بڑی. جی اچھا ظاہر ہے اب جی اتنی عمر میں, اس زمانے میں میری کوئی 35 کے قریب عمر تھی, 35-36 سال. ظاہر اس عمر میں ہاں آپ نے اتنی عروج حاصل کر لیا کہ 30-40 لوگوں کا آپ کا اسٹاف ہے, ٹھیک ہے نا. جی اچھا گھر میں ہر ہوں چیز ہے, ظاہر روپے پیسے کی ریل پیل ہے, جی شہرت بھی ہاں ہے, عزت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے. تو کانفیڈینس اوور کانفیڈنٹ تھوڑا سا میں ہو ہوں گیا تھا. تو ایک ہوں مرتبہ, حالانکہ میں عام طور پہ نہیں کرتا اس طرح کی باتیں, ایک تو پتہ نہیں کیا ہوں, ہوں مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے. تو اچھا کسی نے کسی ایجنسی کا ذکر کیا کہ جی دیکھیں وہ ہمارے کلائنٹ ہیں, فلاں کلائنٹ ہیں, وہ جو ہے نا فلاں ایجنسی اس کو کوشش کر رہی ہے, بڑے آگے پیچھے ان کے ہیں, ایسا نہ ہو ایجنسی جو ہے نا ہماری وہ کلائنٹ توڑ کے لے جائے. ہاں تو میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا ارے کچھ نہیں بڑا غرور والا. تو جملہ ذرا دہرائیں گے, بیچ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہاں تھا وہ آواز کا میں آواز نے میں. اس نے کہا کہ وہ کہیں ہم ایسا نہ ہو ہمارا کلائنٹ کو اڑا کے لے جائیں. تو میں نے کوئی ہوں بڑا غرور والا جملہ کہا, مجھے ایگزیکٹلی ہاں نہیں یاد, لیکن اس کا مطلب یہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے, وہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے. اچھا آپ یقین کریں گے اس کے کوئی 3-4 سال بعد میری ایجنسی کا ایک کلائنٹ ہوا کرتا تھا, مورس ڈیزل کار آ رہی تھی. وہ اچھا برٹش لیلینڈ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, وہ برٹش کلائنٹ تھا اور بہت بڑا کلائنٹ تھا. اچھا میں گیا ہوا تھا انڈیا اس میں کریڈٹ کامنٹری کے لیے, بہت لمبے ٹور پہ 2.5 مہینے کے. 87 میں میرے پیچھے وہ کلائنٹ, اس کی گورنمنٹ سے کوئی ایکویٹی کی بنی نہیں, وہ لیکویڈیشن بھی چلے گئے, اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دیا. میرے 1.5 کروڑ روپے 1987 میں, آج کے سمجھ لیجئے وہ تقریباً کوئی 1 ارب کے برابر ہیں, وہ ڈوب گئے میرے. اچھا میں مائی جب گاڈ. آیا تو ظاہر ہے بڑے برے حالات, نیچرلی لوگوں کے پیسے دینے تھے, میڈیا کے اخباروں کے پیسے دینے ہوتے تھے, ٹی وی کے پیسے دینے ہوتے تھے. میں نے گھبراہٹ میں ایک اور غلطی کی, کیونکہ اکیلا میں تھا, میرا کوئی پارٹنر بھی نہیں تھا. اچھا والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا. میں نے وہ ایجنسی وائنڈ اپ کر دی اپنی, اچھا حالانکہ میرے کلائنٹ کہتے رہے. تو وہ مجھے نقصان جو ہوا تو میں پھر دوبارہ واپس چلا گیا, سمجھ لیجیے دوبارہ مجھے نئے سرے سے محنت کرنی پڑی. لیکن میرا آج تک یہ ایمان ہے کہ مجھے اسے ایک جملے کی سزا ملی. اللہ میاں نے کہا اچھا تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, میں تمہیں دکھاتا ہوں.
اس کے میں نے اس کے بعد گرا سے باندھ لیا. میں ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ دیکھیں اللہ, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا بھی تھا کہ یار تم میری اتنی آواز کی تعریف کر رہے ہو یا مجھے کہہ رہے ہو تم سے بڑا کمنٹیٹر پیدا ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی آواز تو اللہ کا آتی ہے, آج میری آواز چلی جائے تو میں کیا کمنٹیٹر. تو میں نے کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو, اللہ کا شکر ہے غرور میرے پاس سے چھوکر نہیں ہوا. جو تھوڑے بہت تھے جذبات وہ بھی ختم ہو گئے اس واقعے کے بعد. تو آپ نے نصیحت پکڑی نا, یہاں پر تو لوگ فرعونیت کی ساری حدیں پار کر نہیں, دیتے میں ہیں. تو بھائی وہ بہت, بولتے کبھی ہیں کوئی ایسا خیال بھی آ جائے تو میں دن میں کوئی 25 دفعہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. بالکل, یہ اپنی خود ہی اصلاح کرنی چاہیے کہ کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا, چاہیے. آپ اپنی دیکھیے اصلاح وہ کریں. چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں روبی, ایک تو یہ ہے کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, ٹھیک ہے نا. بے شک, آپ کچھ بے بھی شک. نہیں ہے, آپ کی صلاحیت. آپ نے دیکھا ہوگا, میں ہمیشہ ایک چیز پہ غور کرتا ہوں, آپ دیکھیے آپ کو بہت سے ملٹی ملینئر بلکہ بلینئر ایسے ملیں گے جنہیں اپنے دستخط کرنے نہیں آتے, لیکن بالکل ایسا بہت ہے, بڑے وہ کاروباری ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بالکل ایسا دکھاتا ہے آپ کو کہ دیکھو تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہاری شکل و صورت نہیں ہے, تمہاری پرسنالٹی نہیں ہے, لیکن میں نے تمہیں پیسہ دے دیا. یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کامیاب آپ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ہیں نہ ان کی شکل و صورت ہے, نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے, لیکن جناب وہ بڑا جو ہے جی, نا زبردست, ان کا گھر بھی ہے, ہر چیز ہے دنیا کی. بالکل ایسا تو ہے, یہ کوئی بالکل. معنی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ جس آواز دے, بالکل ایسا ہی ہے, تو لہٰذا بالکل. یہ آپ اچھا ہمیشہ حسن بھائی, ذہن میں رکھیں تو بہت سی چیزوں سے آپ بچے رہیں گے. بالکل بالکل بجا فرمایا. اچھا حسن بھائی, زندگی کے جو تجربات ہیں ہم کو بڑا مضبوط اور عقل مند کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کیوں دھوکے پہ دھوکا کھا لیتے ہیں؟ نہیں, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ دیکھیں کچھ بھی ہو, مطلب یہ انسان کی فطرت ہے. کچھ آپ کی اپنی نیک نیتی ہوتی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کچھ دیکھنے کے باوجود دنیا میں انسان کو سمجھ نہیں سکتا. آج تک مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی جینون ہے یا جینون نہیں ہے. تو میں نے بھی بڑے نقصانات اٹھائے اس چکر میں, کیونکہ میں جو آدمی اچھی طریقے سے بات کرے میں اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ مخلص ہے, کیونکہ آپ خود مخلص ہے. ہاں, آپ نے وہ ہیرا تو پھیریاں نہیں یہ کی ہوتی انسان نا, کی آپ کو پتہ فطرت ہی ہے نہیں اور یہ ہوتا. قدرت کا نظام بھی ہے. اچھا, آپ کو میں نے لگتا کہا ہے یہ کہ قدرت دھوکا کا گھوم نظام ہے. پھر کے گھوم پھر کے ہماری طرف ہی آ جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ دھوکا دیں گے نہیں, تو دھوکا آپ کو بھی ملے گا؟ ضروری نہیں ہے. آپ جب موقع دیتے ہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دو چیزیں, کل ہی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا بڑی اچھی, مجھے بڑی اچھی لگی. کسی نے کہا کہ جی دو چیزیں آپ اپنے ذہن سے اگر نکال دیں, ایک تو لالچ, کیونکہ آپ دھوکا کھاتے ہیں تو لالچ میں ہی کھاتے ہیں کسی ایسے کام کرنے کی اس میں جو آپ کے استعداد میں نہیں ہوتا. ایک تو آپ لالچ کو دور کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری یہ بے صبری کو ترک کر دیں. مطلب آپ کہیں یار اچھا, یہ اتنے پہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ پیسے ملیں گے, اب آپ کو بے چینی ہوگی, جلدی جلدی میں کر لوں. آپ آرام سے ٹھنڈے دل سے پہلے سوچیں, اسے کیلکولیٹ کریں, اینالائز کریں, اس کے بعد آپ کوئی اسٹیپ اٹھائیں. ٹھیک سوچ سمجھ کے. ہم جی بغیر ہاں, سوچے سمجھے بھی تو زندگی میں ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آپ کو نقصان وہ انسان کی, وہی میں نے کہا کہ کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں. انسان. جو لیکن لوگ ان چیزوں سے بیسیکلی دور ہیں بے وہ بہت صبرا ہے نا کامیاب ہیں. حسن بھائی, بے جی ہاں, صبرا بھی تو ہے نا. بالکل بالکل. اس کی فطرت میں یہ بے صبری, پھل مل جائے فوراً. وہ انسان کی فطرت ہے نا جی. یہ بات ہے نا. اچھا حسن بھائی, کمنٹری کے درمیان کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی دوسرے کمنٹیٹر سے سبقت لے جانے کی کوشش کی ہو, یا دل میں لگ رہا ہو کہ کہیں مطلب مجھ سے زیادہ تو نہیں اچھا پرفارم کر رہا؟ شروع میں جب میں آیا تو ظاہر ہوتا تھا, لیکن اس میں یہ نہیں تھا ہوں, کون کیسا بول رہا ہے یا میں زیادہ ہاں, کروں, یا یہ ہوں, کبھی میرے ذہن میں ہاں, نہیں تھا. کیونکہ ہوں, میں خود میرٹ پہ آیا تھا, مجھے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی. میرٹ پہ ہوں, آیا تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ یار آپ اگر آگے ہو تو کوئی اور بھی اگر اچھا ہوگا تو آپ کی جگہ لے لے گا. تو آپ کو جلنے ہاں. کوڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنا کام کریں, اچھا کریں بس. لیکن ہاں اچھا اس زمانے میں صرف یہ ضرور ہوتا تھا کہ ایک بے چینی یہ ہوتی تھی کہ مثلا کوئی بڑا ایکسائٹنگ مرحلہ ہے اور کوئی اور کمنٹیٹر کر رہا ہے, تو دل میں ہاں, ہوتا تھا ارے کاش میں ہوتا تو یہ بڑا مزہ تو آتا, میں اس کو اس طرح ڈسکرائب میں اس کو کرتا, اس طرح اس طرح ہاں ڈسکرائب کرتا. ہاں, بس یہ ہاں. ایک چیز ہوتی تھی میرے ذہن میں. اچھا, مجھ سے پرسنلی کافی لوگوں نے نا آپ کی جو جب ذکر ہوتا ہے تو آپ کی کمنٹری کی تعریف تو کی ہے. اکثر یہ بھی کہا ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, آپ جو
جن ساتھی کی بات وہ کر رہے تھے کہ حسن جلیل زیادہ اچھی کرتے